جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس لے گئے تو دیکھا کہ ابراہیم کا آخری وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور رو دیے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، کیا آپ رو رہے ہیں؟ کیا آپ نے رونے سے منع نہیں کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، میں تو دو احمق فاجر آوازوں سے روکتا تھا، ایک تو مصیبت کے وقت آواز نکالنے، چہرہ زخمی کرنے سے اور گریبان پھاڑنے سے، دوسرے شیطان کے نغمے سے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 105۔ یہ حدیث حسن ہے۔ امرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا اور ان سے ذکر کیا گیا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میت پر لوگوں کے رونے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے۔ سنو، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا بلکہ ان سے بھول ہوئی ہے یا وہ چوک گئے ہیں۔ بات صرف اتنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودی عورت کے پاس سے ہوا جس پر لوگ رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1006۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر سب کو جنازے کے آگے آگے چلتے دیکھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1007۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سب کو جنازے کے آگے آگے چلتے دیکھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1008۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جنازے کے آگے آگے چلتے تھے۔ زہری یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر جنازے کے آگے چلتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1009۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم جنازے کے آگے چلتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1010۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو دحدہ کے جنازے میں تھے۔ آپ لوٹتے وقت ایک گھوڑے پر سوار تھے جو تیز چل رہا تھا، ہم اس کے ارد گرد تھے اور وہ آپ کو لے کر اچھلتے ہوئے چل رہا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1013۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو دحدہ کے جنازے کے پیچھے پیدل گئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لوٹے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1014۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنازہ تیزی سے لے کر چلو، اگر وہ نیک ہوگا تو اسے خیر کی طرف جلدی پہنچا دو گے، اور اگر وہ برا ہوگا تو اسے اپنی گردن سے اتار کر جلد رکھ دو گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1015۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن حمزہ کی لاش کے پاس آئے۔ آپ اس کے پاس رکے، آپ نے دیکھا کہ لاش کا مسلح کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر صفیہ حمزہ کی بہن اپنے دل میں برا نہ مانتی تو میں انہیں یوں ہی دفن کیے بغیر چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ درند و پرند انہیں کھا جاتے، پھر وہ قیامت کے دن ان کے پیٹوں سے اٹھائے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمر
یعنی ایک پرانی چادر منگوائی اور حمزہ کو اس میں کفنایا۔ جب آپ چادر ان کے سر کی طرف کھینچتے تو ان کے دونوں پیر کھل جاتے، اور جب ان کے دونوں پیروں کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا۔ مقتولین کی تعداد بڑھ گئی اور کپڑے کم پڑ گئے تھے، چنانچہ ایک ایک، دو دو اور تین تین آدمیوں کو ایک کپڑے میں کفنایا جاتا، پھر وہ سب ایک قبر میں دفن کر دیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھتے کہ ان میں کس کو قرآن زیادہ یاد تھا تو آپ اسے آگے قبلے کی طرف کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولین کو دفن کیا اور ان پر نماز نہیں پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1016۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی تدفین کے سلسلے میں لوگوں میں اختلاف ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو میں بھولا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا، جتنے بھی نبی ہوئے ہیں اللہ نے ان کی روح وہیں قبض کی ہے جہاں وہ دفن کیا جانا پسند کرتے تھے، اس لیے تم لوگ انہیں ان کے بستر ہی کے مقام پر دفن کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1018۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کے ساتھ جاتے تو جب تک جنازہ لحد میں رکھ نہ دیا جاتا نہیں بیٹھتے۔ ایک یہودی عالم نے آپ کے پاس آ کر کہا، محمد ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگ گئے اور فرمایا، تم ان کی مخالفت کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1020۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سنان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سنان کو دفن کیا اور ابو طلحہ خولانی قبر کی منڈیر پر بیٹھے تھے۔ جب میں نے قبر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابو سنان کیا تمہیں بشارت نہ دوں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا، مجھ سے ضحاک بن عبد الرحمن بن ارزب نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے تیری حمد بیان کی اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1021۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1022۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہتے تھے۔ انہوں نے ایک جنازے پر 5 تکبیریں کہیں۔ ہم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کہتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1023۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ابراہیم اشہلی کے والد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائب کو، ہمارے چھوٹے کو اور ہمارے بڑے کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو۔ یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے مجھ سے بیان کیا
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کی ہے، البتہ اس میں اتنا زیادہ ہے: اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1024۔ یہ حدیث صحیح ہے۔